hit the bell button and enjoy the latest uploads from our جب ٹوٹا ہوا دل وقت تہجد سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ قبولیت بھی اس کو دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں اس کا لاڈلا جب اس کا دل دنیا نے توڑ دیا ہو، جگنوں کی طرح چمکتا ہوا اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے۔ سسکتے ہوئے جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کو وہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ ساری بے چینی، بے سکونی اپنے آپ میں کہیں گم سی ہو جاتی ہے، جس تک کوئی نہ پہنچ پایا۔ تہجد کا وہ سجدہ اللہ تک رسائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نیند کی قربانی دے کر جب تم اس کو پکارتے ہو تو عرش سے صدائیں آتی ہے کن کی۔ ہر رات کی طرح اللہ تمہاری کہانی ایک بار پھر سے سن کر مسکراتا ہے۔ دیکھو میرا لاڈلا آیا ہے آج پھر مجھے سنانے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا لاڈلا اسے منانے آیا ہے۔ وہ جانتا ہے میں رحیم ہوں، قبولیت گواہ رہنا کہ میرے لاڈلے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹانا ہے۔ اللہ کا یہ حکم سن کر کہیں دور کون بھی مسکرا رہا ہوتا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد تک لے آنا۔ اور جو چیز تم نے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے اپنے نصیب میں لکھوائی، وہ تمہیں ہر حال میں مل کر رہے گی۔ ابھی نہیں تو 10 سال بعد، لیکن مل کر رہے گی۔ جب تک تمہارا کام صرف دعائیں کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ بس چند تہجد کی بات ہے، پھر یہ دنیا تمہارے لیے راستے میں چاہے لاکھ رکاوٹیں پیدا کر دے، تم اپنی منزل تک پہنچ کر رہو گے۔ تم اپنے مقدر کو حاصل کر رہو گے۔ تم اپنا نصیب بدل کر رہو گے، اپنے مقصد کو حاصل کرو گے۔ یاد رکھنا، تم اللہ سے دعاؤں کے ذریعے صرف اپنا نصیب لکھوا سکتے ہو، کوئی اور اپنی دعاؤں سے تمہارے نصیب کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تہجد کے وقت جاگے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن تہجد پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ چنتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ مایوس کیوں ہو؟ تہجد نہیں پڑھتے؟ ارے فرض نمازوں کو تو دور کی بات، وہ اپنے در پر نہ آنے والے اور پھر کبھی کبھار آنے والوں کو مایوس اور خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اپنے لاڈلے کو محروم رکھے؟ ہرگز نہیں۔ جو دل میں ہے وہ نصیب کا حصہ بنتے ہیں۔ تہجد کی دعاؤں سے، اور جب تمہیں لگے کہ تمہارے سجدے طویل ہو گئے ہیں، دل مطمئن ہو گیا ہے، صبر آ گیا ہے اور تہجد قضا نہیں ہو رہی، جو پیچھے رہ گئے ان کی فکر اب نہیں ستا رہی، تو سمجھ لینا یہ وہی سکون ہے جسے تم دعاؤں میں مانگا کرتے تھے۔ یہ وہی کن فیکون ہے جس کا تمہیں انتظار تھا۔ دلوں کے حال سے تو اللہ واقف ہے۔ جو ہر چیز ناممکن لگ رہی ہو، تہجد کی تڑپ اسے تم تک خود پہنچائے گی۔ کہانیاں مکمل کرنا اس کا کام ہے، اس کے ایک کن سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں اللہ کو منانے اور کن کہلوانے کا ہنر رکھتی ہیں۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔
وقت کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو، زندگی کی راہیں کتنی ہی تنگ کیوں نہ ہو، ہر حال میں صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، وہی مدد کرنے والا اور تہجد سے تمہارا وسیلہ بنانے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا۔ تہجد ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعائیں مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ جب اللہ کسی سے دل کا سکون چھین لیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ انسان کی بے قراری اور بے چینی بعض دفعہ بہت سے نادانستہ طور پر کیے گئے گناہوں کا بھی نتیجہ ہوتی ہے۔ تہجد کی توفیق بھی انہیں ہی ملتی ہے جن لوگوں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، روز آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں، جب آخری 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے پس وہ فرماتا ہے، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت اور ذکر کر کے باقی دن کے سارے معاملات کی تیاری کرنے والا شخص اس کامیاب بادشاہ کی طرح ہوتا ہے جس نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد تمام معاملات کو بغور جائزہ لینا شروع کر دیا ہو۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپتا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی ازالہ ممکن ہی نہیں۔ خاموش سا ماحول اور بے چینی سی کروٹ، نہ آنکھ لگ رہی ہے نہ رات کٹ رہی ہے۔